اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رسالت کے تقاضوں پر عمل کریں، اور رسالت کا بہت بڑا اور اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ کفار کے ان سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں جن کے جوابات کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے معجزات عطا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات اور کتنی نشانیاں انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شق بحر کا معجزہ عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے عصے کو ایک بڑا اژدہا بنا کر جادوگروں کے جادو کا ابطال کیا اور فرعون کو لاجواب کیا۔ نیز آپ علیہ السلام کے لیے پہاڑ ہوا میں بلند کر دیا۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عطا فرمائی وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں یہ تمام معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں میں مذکور ہیں۔ روایات میں مذکور ہے کہ کفار مکہ نے سابقہ امتوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ انہیں کوئی معجزہ یا نشانی دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا۔ مکہ کے معلم نامی ایک شخص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں چاند پھٹا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور ایک ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر تھا۔ لیکن کفار مکہ نے اس معجزے کے بارے میں کیا کہا؟ کیا وہ اس معجزے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے یا بدستور اپنے کفر پر مصر رہے؟ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے کفر پر مصر رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگاتے ہوئے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا۔ انہوں نے اس معجزے کو جادو سمجھا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارش کے لیے دعا۔ وادی مکہ صحرائی زمین پر مشتمل ہے جس میں نہ ہی پانی موجود ہے اور نہ ہی نہری نظام۔ لوگوں کا زیادہ انحصار بارش پر ہوتا ہے۔ مدینہ کا بھی تقریباً یہی حال ہے، البتہ مدینہ منورہ کے اندر چند ایک کنویں بھی ہیں جو صرف لوگوں کے پانی پینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ انہی کنووں میں سے ایک کنواں وہ بھی تھا جسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر عام مسلمانوں کے لیے ہدیہ کر دیا تھا۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو ایک بار گرتے بارش کے سبب شدید قحط کا سامنا تھا۔ انہی دنوں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما تھے اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نزول بارش کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے دستے مبارک بلند کیے اور دعا فرمائی، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے۔ وہ نقل فرماتے ہیں واللہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی ہمارے اور جبل صلا جو مدینہ کا ایک پہاڑ ہے کے درمیان کوئی گھر موجود تھا۔ اچانک جبل صلا کے پیچھے سے ڈھال کی طرح بادل نمودار ہوئے اور جب آسمان کے درمیان میں پہنچے تو پورے آسمان پر پھیل گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ واللہ ہم نے 6 دن تک سورج نہیں دیکھا۔ بارش میں 6 دن گزر گئے۔ ایک اور آدمی اسی دروازے سے داخل ہوا جس سے پہلا آدمی داخل ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا جو اس وقت بھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا مال ہلاک ہو گیا، راستے منقطع ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بارش روک لے۔ یعنی شدید بارش نے راستے منقطع کر دیے جس سے پیدل چلنے والوں کا حرج ہو رہا ہے۔ نیز یہ بارش زراعت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک بلند فرمائے اور دعا کی، اے اللہ یہ بادل ہمارے ارد گرد برسیں، ہم پر نہ برسیں۔ اے اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں پر اور درخت اگنے کی جگہوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بارش بھی رک گئی اور لوگ جب باہر نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک سے نزول بارش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی سچائی کے لیے یقیناً کافی شافی ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ پانی ہمیشہ نہروں یا کنووں وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس معجزہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت قریب تھا، لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن پانی دستیاب نہ ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد تقریباً 300 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کے لیے برتن میں پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک برتن میں ڈالا اور لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکل رہا تھا۔ تمام لوگوں نے حتیٰ کہ آخری آدمی نے بھی وضو کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس قصہ کے راوی ہیں، ایک آدمی نے پوچھا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقریباً 300 افراد۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، کوئی اور انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے جس کا مشاہدہ تقریباً 300 افراد نے کھلی جگہ پر کیا۔ بحر حدیبیہ سے پانی نکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے عازم مکہ ہوئے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کفار سے لڑائی اور قتال کا نہیں تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل عرب کو اس غرض سے ہمراہ لے لیا تھا کہ مبادہ کفار مکہ سے تعارض کی صورت پیش آ جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ بیت اللہ کی زیارت سے روک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار اور دیگر عرب حضرات کو لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ان حضرات کے پاس نیاموں میں تلواروں کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمراہ مکہ مکرمہ میں قربان کرنے کے لیے قربانی کے جانور بھی لے لیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیا۔ عمرہ کی ادائیگی سال کے ہر مہینے میں ہو سکتی ہے، جبکہ حج صرف ایام ذی الحجہ میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ نیز حج میں بنسبت عمرہ کے چند افعال زیادہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے حتیٰ کہ حدیبیہ پہنچ گئے، جس کے اور مکہ کے درمیان ایک منزل کی مسافت ہے۔ جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دخول مکہ پر معترض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک وقت یہ بھی خبر مشہور ہوئی کہ ان سفارتکاروں کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دخول مکہ کی اجازت کے لیے بھیجا تھا، کفار نے شہید کر دیا۔ ان سفارتکاروں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو یہ اعلان کیا گیا کہ اے لوگو بیعت کرو، بیعت کرو۔ یہ اعلان سن کر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ فروز تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت جہاد کی۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیات نازل فرمائی۔ بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح دے دی۔ یوم الحدیبیہ کے اس عظیم دن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ رونما ہوا۔ حدیبیہ میں پانی کا ایک کنواں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تعداد تقریباً 1400 تھی نے اس کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس کنویں میں ایک پیالہ کے بقدر بھی پانی باقی نہیں رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلتے پانی کے سبب پیاس کا خطرہ پیدا ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا پانی منگوایا، پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی سے کنویں کے اندر کلی فرما دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر بعد پانی نے ابلنا اور بلند ہونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اپنے اونٹوں اور سواریوں کو پانی پلایا، نیز خود بھی پانی پیا اور اپنے برتنوں کو بھی بھرا۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 1400 تھی۔ درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تابع داری کرنا۔ جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری مشہور و معروف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں ہر مسلمان جانتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دین کے ساتھ مخلص تھے۔ مدرجہ ذیل معجزہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہی سے سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوران سفر ایک کشادہ اور وسیع وادی میں اترے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجات کے لیے تشریف لے گئے۔ میں پانی کا برتن لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کے لیے کوئی جگہ نظر نہ آئی، البتہ وادی کے کنارے پر دو درخت کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک کی جانب چلے اور اس کی ٹہنیاں پکڑ کر فرمانے لگے، اللہ کے حکم سے میری بات مان۔ وہ نکیل ڈالے تابع فرما اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے درخت کے بھی قریب آئے۔ اس کی ٹہنیاں پکڑ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم سے میری بات مان۔ وہ بھی نکیل ڈالے تابع فرما اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو گیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے درمیان کی جگہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو جوڑ دیا، یعنی اکٹھا کر دیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے میرے لیے جڑ جاؤ۔ بس وہ دونوں درخت جڑ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں شدت خوف کے سبب بھاگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے قریب ہونے کا علم نہ ہو۔ میں دور بیٹھ کر سوچنے لگا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراغت کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں نے درختوں کو دیکھا تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر جدا جدا کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے جو کسی نبی ہی کو عطا کیا جا سکتا ہے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع فرما بردار بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجور کے تنے کا رونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک انصاری عورت حاضر خدمت ہوئی جن کا ایک غلام بڑھا ہی تھا اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک غلام بڑھا ہی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنا دے جس پر جلوہ فروز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں بنوا دو۔ اس غلام نے ممبر بنا دیا۔ جب جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے نئے ممبر پر خطبہ دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے تنے کو اس طرح روتے سنا جس طرح ایک بچہ روتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ اپنا ذکر چھن جانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں اس قصے کی ایک اور روایت مروی ہے کہ کھجور کا تنا بچے کی طرح رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور تنے کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کہ خاموش ہوتا بچہ سسکتے سسکتے روتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے اس ذکر پر رو رہا ہے جو وہ اپنے قریب سنا کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کا حامل کوئی اور فرد اور بشر نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا نوع انسانی کے کسی فرد کو ایسا معجزہ عطا نہیں کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ درختوں کا سلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں کی تسبیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منحصر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی میں تلاش کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا بیٹھا دیکھ کر غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سلام کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سلام کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں 7 کنکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی ہتھیلی میں لیا تو انہوں نے تسبیح شروع کر دی۔ مجھے ان کی آواز اس طرح سنائی دے رہی تھی جس طرح کے کھجور کے تنے کی رونے کی آواز تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریاں اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ کنکریاں وہاں بھی تسبیح پڑھنے لگیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لے کر رکھ دیا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریاں اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔
وہ کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ لے کر رکھ دیا، وہ پھر خاموش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ کنکریاں اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ انہوں نے پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لے کر رکھ دی، کنکریاں پھر خاموش ہو گئیں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نبوت کی خلافت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کے دو جز ہیں۔ اول یہ کہ کنکریوں نے خلفائے راشدین کے ہاتھ پر تسبیح پڑھی، دوم یہ کہ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منحصر ہے۔ بعد ازاں خلافت میں اضطراب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونٹ کی شکایت۔ مدینہ منورہ میں انصار اونٹ کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ اس قصے میں غور کریں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کا ایک اونٹ تھا جس کے ذریعے وہ کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ ایک روز اونٹ اپنے کام میں نہ جاتا اور اڑی کرنے لگا۔ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا اونٹ جس کے ذریعے ہم پانی نکالتے تھے ہماری نافرمانی پر اتر آیا اور اپنے کام میں لگنے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری کھیتی اور کھجوریں خشک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ کھڑے ہو گئے اور اس باغ میں داخل ہو گئے جس میں اونٹ تھا، یا اس جگہ میں داخل ہو گئے جسے اونٹ کی راحت کے سبب دیواروں میں محصور کر دیا گیا تھا۔ اونٹ ایک جانب کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف بڑھے تو انصار عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو باولا ہو گیا ہے، یعنی پاگل ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہی نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ جب اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی سے پکڑ لیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ تابعدار دکھائی دے رہا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بے عقل جانور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے۔ ایسے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان دوسرے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ صحیح مسلم میں ایک اور قصہ منقول ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ انصار کے کسی احاطہ میں داخل ہوئے۔ ایک اونٹ آیا اور بلبلانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کوہان اور کان کے پیچھے کی ہڈی پر ہاتھ پھیرا تو اسے سکون آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جس نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھ کر اس سے کام لیتے رہتے ہو، یعنی تم دن رات بغیر آرام دیے اس سے کام لیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قسم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں، جو ہر وقت اور ہر گھڑی یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صادق اور نبی برحق تھے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔